السلام علیکم۔ میں بھی تو انسان ہوں۔ میں جب بڑا ہونے لگا تو مجھ میں ٹرانسجینڈر کی خصوصیات رونما ہوئی اور میں باقی لوگوں سے کافی مختلف تھا، اور جب میں کوئی کام کرتا تھا تو میں اس کو مکمل نہ کر پاتا تو مجھے ہجڑا کہا جانے لگا۔ پھر مجھے اسکول اور کالج میں طلباء کی بری نظروں کا سامنا کرنا پڑا اور مجھے گلیوں اور بازاروں میں ہجڑا کے نام سے پکارا جانے لگا، اور پھر یوں ہوا کہ میں نے معاشرے کے ہر تکلیف کو برداشت کیا اور ہمیشہ اپنے رب سے گلہ کیا کہ میں بھی تو انسان ہوں، میرے بھی احساسات ہیں اور ہم اس معاشرے کے رہنے والے ہیں، ہمیں کیوں یہ معاشرہ اور یہ دنیا والے قبول نہیں کرتے۔ پھر اس ظالم معاشرے اور لوگوں کے بیہودہ الفاظ نے مجھے سچ میں ٹرانسجینڈر بنا دیا، اور مجھے ہمیشہ کے لیے ایسے کام میں مبتلا جہاں آپ کو ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کی سوچ سے لڑنا پڑتا ہے اور ہر برے رویے کو چھپ چاپ سہنا پڑتا ہے۔ جب معاشرے نے مجھے قبول نہیں کیا تو پھر خاندان میں بھی ہر کوئی مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ میرے والدین کو مجھے اپنے گھر سے نکالنے پر مجبور کیا، اور اس لیے میرے والدین نے مجھے سخت سردی میں رات کے آدھے پہر معاشرے اور خاندان کے ڈر سے گھر سے نکال دیا۔ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے آخری بار جب میرا چہرہ دیکھا تو میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور جب اس نے مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھا تو مجھے اس وقت جو سکون ملا وہ مجھے پوری زندگی میں نہیں ملا۔ لیکن آخر ماں ہی کیا کر سکتی تھی، کیونکہ میرے والد نے میری وجہ سے میری ماں کو مشکل میں ڈال دیا تھا اور کہا، تو یہ ناسور ہمارے گھر سے نکلے گا اور یا میں تمہیں طلاق دوں گا۔ تو میں ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں کو میری وجہ سے کوئی درد پہنچے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خوشی خوشی اپنے گھر سے نکل جاؤں اور کبھی اپنے گھر کی دہلیز پر قدم نہ رکھوں۔ میں نے اپنے والد کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھا، لیکن معاشرے نے ان کو اتنا مجبور کر لیا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے آپ سے جدا کرے، اور پھر یوں ہوا کہ میرے والد نے مجھے گھر سے نکالا، گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر میں انتہائی معصومیت سے اپنے رب سے گلہ کرنے لگا کہ میرے رب، تو نے مجھے ایسے بے حس معاشرے میں پیدا ہی کیوں کیا جو مجھے قبول نہیں کر سکتے۔ پھر یوں سخت سردی کی آدھی رات میں دھکے کھاتا رہا اور مارا پھرتا رہا، کوئی تو ہوگا جو مجھے پناہ دے گا، لیکن دنیا ظالم ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں شامل ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے پناہ ملے، لیکن اس بے حس دنیا نے مجھے ٹرانسجینڈر کے رنگ روپ کو اپنانے پر مجبور کیا۔ میں نے پہلے دن بھی اپنی ماں کو بہت یاد کیا، لیکن یادیں ہمیشہ رلاتی ہیں، اور میری ماں کا صبح سویرے مجھے اٹھانا، مجھے پیار بھری نظروں سے پڑھنے کے لیے بھیجنا کہ میں پڑھ لکھ کر معاشرے میں ایک مقام حاصل کر سکوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ معاشرہ مجھے جینے نہیں دے گا، اور پھر اس معاشرے نے ایک جیتے جاگتے انسان کو ایک ایسے کام میں مبتلا کیا جس سے واپس آنا ناممکن ہے۔ پھر جب میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں شامل ہوا تب بھی اس ظالم دنیا نے بہت رسوا کیا، اور پھر میں نے بناؤ سنگار کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ میں اپنی مجبوری لے کر چلنے لگا۔ جب بھی مجھے ناچنے کا کہا جاتا تو میں فوراً ہی ناچنے کے لیے مانتا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، اور اس ظالم دنیا نے ہر طرح سے ہراساں کیا، ہر ایک کی بری نظروں کا سامنا کیا۔ اگر یہ معاشرے میرے ناچنے پر مجھے پیسے نچھاور کرتے ہیں، لیکن اگر یہ عزت سے پیسے دے کر اپنے ٹھکانے بغیر کسی تکلیف کے بھیجتے تو کافی اچھا ہوتا، لیکن یہ ظالم دنیا کے لوگ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔